بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون۔ گزشتہ آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود بنی اسرائیل کے کچھ بری عادتوں کے تعلق سے تذکرہ کیا تھا، بیان کیا تھا۔ پہلے تو یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جو تورات میں آیا تھا وہ اس کو چھپایا تھا ان لوگوں نے، یہاں تک کہ تورات سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بھی انہوں نے نکال دیا تھا۔ کیوں؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ ایمان لے کر آئے۔ وہ روکا کرتے تھے دین اسلام سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے۔ ان کی یہی غرض و غایت تھی کہ لوگ بس انہی کی مان کر چلے، ان کے علاوہ کسی اور کی بات نہ سنیں۔ اور دوسری برائی یہ تھی ان کی کہ بہت سی باتوں کو اپنے طرف سے کتاب میں لکھ دیتے تھے اور لکھ کر یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے اور گناہوں کا ان کا تذکرہ بھی کیا۔ اور یہاں پر ایک اور تذکرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل سے جب کہا جاتا، یہودی جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے، ان سے جب کہا گیا کہ آخری نبی پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر تم مسلمان نہیں ہو سکتے، جنت میں جانے کے لیے، دوزخ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کی اطاعت کرنا، قرآن کو ماننا بہت ضروری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو چند دن جلنے کے بعد واپس ہم آ جائیں گے، اللہ دوبارہ ہمیں جنت میں بھیج دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان لوگوں نے کوئی اگریمنٹ کر کے لکھ لیا ہے کیا؟ بانڈ پیپر اگریمنٹ کرتے ہیں نا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بانڈ پیپر بنا کر ان کو دے دیا ہو، کیا بول کر کہ اگر تم جہنم میں گئے بھی، جہنم کی آگ کے اندر بھی تمہیں جلنا پڑے گا۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ 40 دن تک ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کا عذاب دے گا، اس کے علاوہ پھر جنت میں بھیج دے گا، ہم اصل جنت کے مستحق ہیں، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تردید کر رہے ہیں۔ جنت میں جانا اور جہنم سے بچنا اپنے آپ کو، یہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہے۔ اور ایمان اسے کہتے ہیں جو آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو تم ایمان لائے تھے، لیکن جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ختم۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے اوپر ایمان لانا تمہارے لیے ضروری تھا، تم نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانے ہو اور نہ ہی آقا حضرت سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم پر تم ایمان لے کر آئے ہو، تو اس لیے تم مسلمان نہیں ہو۔ مسلمان ہونا شرط ہے ایمان میں داخل ہونے کے لیے۔ جب تم مسلمان نہیں ہو تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنا اور جہنم کے اندر رہنا تمہارا اپنا مقدر ہے۔ لیکن وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، نہیں اگر جہنم میں گئے تو بھی چند دن جائیں گے، پھر ہم واپس جنت میں آ جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ نے تمہیں کوئی اگریمنٹ کر کے پیپر دے دیا ہے کیا؟ وہ پیپر کی بنیاد پر تم کہہ رہے ہو، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں نا، آج کے زمانے کے اندر بھی لوگ دھوکہ دیتے ہیں، ہم فلاں سے بیعت ہو گئے، ہمارے مرشد انہوں ہے، ان کا شجرہ ہمارے پاس ہے، ہم جہنم میں بالکل نہیں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے۔ بہت سے لوگ نیک اعمال بھی نہیں کرتے بلکہ کفریہ کام کرتے ہیں۔ جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو لوگوں کی عجیب بیوقوفی ہوتی ہے، عہد نامہ ایک کتاب ملتا ہے، عہد نامہ ایک کتاب ملتا ہے، قرآن مجید کی چند صورتیں، الگ الگ چند آیتیں اس کے اندر رہتی ہے، وہ کفن کے اندر رکھتے ہیں۔ آدمی جب مر جاتا ہے کفن کیوں رکھا ہے بھائی؟ کہ اسے جہنم میں جانے سے بچائے گا۔ جہنم میں جانے سے بچانے والی صرف ایک چیز، کیا؟
ایمان اور عمل صالح۔ ایمان کا مطلب کیا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کی شریعت کی اطاعت و فرما برداری کرنا، یہ چیز ہے انسان کو جہنم میں سے بچانے والی، اس کے علاوہ کوئی اور چیز بچانے والی نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت بار بار فرمایا کرتے تھے، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی مرشد کسی کو کوئی فائدہ نہیں دیتا جب تک انسان اعمال پہ نہ جم جائے، جب تک انسان اعمال پہ نہ جم جائے۔ اسی لیے حضرت بار بار یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ نیک اعمال کرتے رہو لیکن اپنے آپ کو نیک نہ سمجھو، نیک اعمال کرتے رہو، اپنے آپ کو نیک نہ سمجھو، اپنے آپ کو نیک سمجھنے کا غرور بھی تمہیں لے کر ڈوبے گا۔ آدمی کو محتاط رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا تذکرہ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یہود لوگ جو کہا کرتے تھے، وقالوا، انہوں نے کہا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، لن تمسنا النار، آگ ہم کو چھوئے گی نہیں، یعنی ہم جہنم کے اندر جائیں گے نہیں، الا ایاما معدودا، مگر گنتی کے چند دن، گنتی کے چند دن۔ ان کا وہم گمان یہ تھا کہ ہمارے زمانے میں ہمارے باپ داؤں نے جو بچڑے کی عبادت کی ہے نا، 40 دن تک بچڑے کی عبادت کی ہے، تو اتنے دن ہی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جہنم میں جلائے گا، اس کے علاوہ پھر جہنم سے ہمیں چھٹی، ہمیشہ کے لیے ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں، قل، اے نبی جی آپ فرمائیے ان سے، اتخذتم عند اللہ عہدا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم لوگوں نے کیا کوئی عہد و پیمان لے رکھا ہے؟ کوئی اگریمنٹ سے تم نے اللہ سے کر کے لے رکھا ہے کہ اللہ نے اگریمنٹ میں تم کو لکھ کر دے دیا ہے؟ کیا بولتا ہوں، جنت جہنم میں گئے تو بھی چند دن ہی تم رہو گے، کوئی اگریمنٹ ہمارے پاس بھی ہے کیا؟ نہیں ہے۔ لیکن آج بھی لوگ بہت سے دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، ہمارا شجرہ لے لو، ہمارے سلسلے میں آ جاؤ، کوئی کسی کو کوئی چیز کم نہیں آتی، کام نہیں آتی۔ اولیاء کی صحبت میں آدمی کو اس لیے رہنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سنت و شریعت پر جو عمل کرتے ہیں اسے دیکھ کر وہ سیکھے، ان کی صحبت سے استفادہ کرے، یہ مقصود ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم لوگوں نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف، عہد کے خلاف نہیں کریں گے۔ ایسی کوئی بات ہے کیا؟ جب ایسا نہیں ہے تو خامخواہ کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ جہنم میں چند دن رہیں گے، پھر جنت میں چلے جائیں گے، جنت کے حقدار امیدوار ہمیشہ بولتے نہیں لوگ، ہاں ایسا کوئی اگریمنٹ اللہ نے کر کے دیا ہے کیا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا اللہ پر ایسی بات تم کہہ رہے ہو جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو، بیکار باتیں۔ بلا، کیوں نہیں، کہ تم نے اپنے آپ کو دھوکے میں اس لیے ڈال رکھا ہے، من کسب سیئۃ، جو آدمی جان بوجھ کر گناہ کا کام کرے، اسے معلوم ہے کہ میں جو بول رہا ہوں یہ غلطی ہے، یہ گناہ ہے، یہ جو کام کر رہا ہوں گناہ کا کام ہے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اس کے گناہ اس کو گھیر لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں؟ اس کے گناہ اس کو گھیر لیتے ہیں۔ بہت سے گناہ ہے ہمیں معلوم ہے پھر بھی ہم کرتے ہیں۔ انما التوبۃ للذین یعملون السوء بجہالہ، توبہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو جہالت کی بنیاد پر گناہ کرے، جب اس کا علم ہو جائے تو توبہ کر لے۔ بہت سے گناہ ہے ہمیں معلوم بھی ہے پھر بھی ہم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ گناہ ایسے ہیں جو ہمارے دلوں کو زنگآلود کر دیتے ہیں، اور ہوتے 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 ہمارے دل کی حالت ایسی ہوتی ہے بعض مرتبہ کہ حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اگر اس سے ایمان، بعض مرتبہ ایمان بھی اس سے سلب ہو جاتا ہے، جب ایمان ہی اس سے سلب ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ ایمان نکل گیا تو آدمی کفر پر مرے گا، اللہ کا انکار کر کے مرے گا، تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ جہنم والا ہو جائے گا۔ وہی لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس جہنم میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے مقابلے میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانا ہی کافی نہیں، عملوا الصالحات، نیک عمل کرنا، نیک عمل کرنے کے لیے نیک عمل کرنے کو سیکھنا بھی۔ آج عمومی طور پر
ہم سیکھتے نہیں، اپنے اولاد کو اتنی دنیاوی تعلیم دیں گے، ڈاکٹر انجینئر بنائیں گے کہ دنیا کا ہر فارمولہ اسے معلوم ہے، ایسا سائنسدان بنا دیا کہ وہ اس کے تجربات کی مثالیں دی جاتی ہیں، اور ایسا ڈاکٹر بنا دیا کہ وہ کامیاب علاج کرنے والا ہے، لیکن نبی کی امت میں ہو کر وہ اتنا بھی نہ بن سکا کہ کلام مجید کو دیکھ کر پڑھ سکے، اسے اتنا بھی نہیں آتا کہ 2 رکعت وہ نماز کو ادا کر سکے، پتہ ہی نہیں اسے، اس کا علم ہی نہیں دیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ نیکی کو دیکھا دیکھی نہ کرو، نیک کام کو دیکھا دیکھی نہیں بلکہ سیکھ کر کرنا ہے۔ نیکوں کو کیا کرنا ہے؟ سیکھ کر۔ دنیا کا ہر کام ہم لوگ سیکھ کر کرتے ہیں، معمولی سے معمولی کام کیوں نہ ہو۔ حجامتی دیکھے نہیں، بغیر سیکھے کے کوئی آدمی لے جا کر بال کٹانے کے لیے اپنا سر دے دیتا رہا کیا کسی کے حوالے؟ حجاموں کو بھی آج پریکٹس کرا رہے ہیں، بلون لے کو بلیڈ دے رہا تو پریکٹس کراتے نہیں ان کو۔ حجامتی بھی آدمی سیکھ کر کرتا ہے، لیکن نماز اتنی بڑی، اتنا اونچا عمل ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والا عمل، اتنا اونچا عمل ہے کلمے کے بعد، اسے ہم لوگ دیکھا دیکھی پڑھتے ہیں۔ کتنی ہماری تو عقلی کی بات ہے، تو اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ جنت والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، جس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک اعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ نیک اعمال کیا ہے؟ اس کا تذکرہ اگلی آیتوں کے اندر آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر کھول کر ہر چیز کو بیان کیا ہے، ہر چیز کو کھول کر بیان کیا ہے۔ اسے سمجھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ نیک عمل کیا ہے، اللہ کے احکامات کیا ہے، بس وہی ہے جو قرآن و حدیث میں ہے۔ اور جتنے آج جو چل رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے رسم و رواج ہے، ہم ان رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔